أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناها رجوما للشياطين ہم نے ان ستاروں کو رجم بنا دیا شیاطین کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب. وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے رجم بنا دیا. وَجَعَلْنَا لَهَا فَائِدَةً أُخْرَى ہم نے ان ستاروں کا ایک اور فائدہ رکھا ہے. ستاروں کا ایک اور فائدے کے لیے ستارے ہم نے بنائے ہیں. وہ فائدہ کیا؟ رجم اعدائکم تمہارے دشمنوں کو مارنا. حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حضور کی امت کو، کہ تمہارے دشمنوں کو مارنے کے لیے ہم نے ستارے پیدا کیے ہیں. بِانْقِضَاضِ الشُّهُبِ الْمُسَبَّبَةِ عَنْهَا حاشیے میں اس کی وضاحت لکھی ہے کہ مفسر نے اس کلام کی تفسیر میں دو قول ذکر کیے. پہلا یہ کہ ستاروں کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ انترجم الشیاطین شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، یہ رجم کیا جاتا ہے. بشہب منقدۃ مسببۃ عنہا ان شہابوں کے ذریعے مارا جاتا ہے جو کہ ان ستاروں سے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو کن کو؟ شیطانوں کو مارا جاتا ہے. یہ جو بانقضاض الشہب المسببۃ عنہا، علامہ شیخ زادہ اس پہ لکھتے ہیں کہ وہ شہاب جو کہ ٹوٹتے ہیں نا، وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں ستاروں سے، ستاروں کے کچھ حصے نہیں ٹوٹتے ہیں. لرمی المسترقۃ من الشیاطین وہ شیطان جو کہ چھپ چھپ کے باتیں سنتے ہیں اور جن ان کو مارنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. من نار الکواکب التي قارۃ فی الفلک علی حالها كقبض یؤخذ من النار. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان سبب فی جعلها رجوما ان کو رجم بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جن آسمانوں کی خبریں سنا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے، آسمانوں کے پر محافظ فرشتے کھڑے کر دیے گئے اور شیطانوں کو آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا. تو جو ان میں سے چھپ کر اگر کوئی بات فرشتوں کی سننا چاہے گا تو اسے یہ شہاب مارے جاتے ہیں اور شہاب اسے جلا دیتے ہیں تاکہ وہ زمین پر آ کر وہ باتیں نہ بتائے، زمین پر وہ باتیں لے کر نہ لوگوں کو نہ بتائے. یعنی وہ آ کر نہ جو جن تھے وہ باتیں کچھ نہ کچھ سنتے اور وہ آ کر تو ان نجومیوں کو، کاہنوں کو آ کے بتاتے، کچھ اپنی طرف سے ساتھ ملا کے بتاتے، اور اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو الہام ہوتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ گرا تو اس سے فضا میں روشنی پیدا ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ جب جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا حضور ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی عظیم بندہ پیدا ہوا ہے اس وجہ سے سارا ٹوٹا ہے، یا کوئی عظیم بندہ مر گیا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی موت سے یا کسی کی زندگی سے یہ ستارے نہیں ٹوٹتے، بلکہ ہمارا رب جب آسمان میں کسی امر کا جب فیصلہ فرماتا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کہتے ہیں. پھر ہر آسمان والے تسبیح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی تسبیح ہر آسمان والوں تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا کا تسبیح پہنچ جاتی ہے. وَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ جو آسمان والے فرشتے ہیں نا، وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے خبر لیتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو وہ فرشتے انہیں خبر دیتے ہیں، وہ ان عرش کے فرشتوں سے خبر نیچے آسمان والے پر، اور پھر نیچے آسمان والے، اور نیچے آتے آتے آسمان دنیا تک خبر آتی ہے. تو شیطان وہاں سے خبر لیتے ہیں
اور اس کے ساتھ کچھ باتیں ملا کر تکے بنا کر یرمونا اندازے لگاتے ہیں، اور وہ جہاں فما جاؤ بھی وہ حق ولکن یزیدون فی، جو اگر وہ فرشتوں سے باتیں سنتے تھے تو وہ باتیں تو حق ہوتی تھی، لیکن وہ باقی باتیں اپنے ساتھ ملا کر کاہن و نجومیوں کو بتاتے تھے۔ جب سے رسول اللہ مبعوث ہوئے تو وہ ان کے راستے اوپر آسمانوں کی طرف جانے کے بند کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا بھی پتہ کرو بھی کیا ہوا ہے، کوئی ایسی وہ میلاد کی روایات میں آپ ان کو پڑھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ زمین پہ تو ہر طرف وہ پھرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو گیا اور اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اس لیے اب آسمانوں پر ان کے جانے کے دروازے بند ہوئے۔ یہ میلاد کی روایات میں بھی ہے کہ حضور کی آمد پر، حضور کی دنیا میں تشریف آوری پہ ایسا ہوا جب حضور پیدا ہوئے، اور بعض روایات میں حضور کی بعثت کی بات ہے جیسے اس روایت میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے بنانے کا ایک اور فائدہ وجعلنا لہا، بات کیا ہوئی کہ ستاروں کو بنانے کا ایک فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ جو جن چھپ چھپ کر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ستارے جو ہیں، یہ ستاروں کے حصے ٹوٹ کر شہاب بن کر تو وہ ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ آسمان سے دور رہیں، اور اپنی طرف سے جو باتیں فرشتوں کی سن کر اور ساتھ اپنی طرف سے باتیں ملا کر نجومیوں کو، ان کاہنوں کو نہ بتائیں۔ شہاب جو ہے نا، شہاب شہب، یہ شہاب کی جمع ہے۔ شہاب کہتے ہیں آگ کا وہ شعلہ جو ستاروں کی آگ سے ٹوٹ کر تو گرتا ہے، ستاروں کی آگ سے یا ستاروں کا کوئی حصہ جو ہے ٹوٹ کر جو شعلے کی آگ کے شعلے کی صورت میں زمین پر گرتا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہاب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، جس کے ساتھ شیطانوں کو مارا جاتا ہے وہ یہی ستارے نہیں ہوتے، بلکہ ستارے جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ فلم ينقض من شيء منها بالرجم مع النعش ويرمى بها من قديم الزمان، مطلب انہی ستاروں سے کچھ حصے ان کے ٹوٹ کر تو یہ گرتے ہیں، یا ان کے شعلے گرتے ہیں تو ان سے ان کو مارا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، یعنی ستاروں کے لیے ایک اور فائدہ، اور وہ تمہارے دشمنوں کو رجم کرنا ہے۔ بِانْقِضَاضِ الشُّعُبِ، شہابوں کو ٹوٹنے کے ساتھ، المسببتی عنہا، وہ شہاب جو کہ مسببتی عنہا کا معنی بیان کیا ہے بسقوطہا، کہ جو وہ شہاب جو کہ ٹوٹ کر گرتے ہیں نا، ان کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا، رجم ان کا معنی ایک ہوتا ہے اندازہ لگانا، تکا مارنا، اور تہمت لگانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رجوم ویسے رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، تو حاشیے میں دیکھیں ذرا، کہتے ہیں دوسرا معنی اس کا یہ ہے النجوم ہوئی ظنون للمنجمین، یہ ظن ہے، گمان ہے نجومیوں کے، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ستاروں کے چلنے سے، ستاروں کی حرکت سے وہ حقیقتوں کو جان لیتے ہیں۔ کیا سمجھتے تھے کہ ستاروں کے چلنے سے آپ چیزوں کی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں؟ تو وکیل مانا ہو، اب متن میں آ جائے، بعد نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بنا دیا ان ستاروں کو رجوماً و ظنوناً، ہم ان کو گمان بنا دیا، گمان کا اور ان کے اندازے لگانے کا ذریعہ بنا دیا، کہ لشیاطین الانس، انسانوں کے شیطانوں کے لیے، اور وہ انسانوں کے شیطان کون ہیں؟ نجومی۔ ہم نے نجومیوں کے ظن، گمان، ان کے اندازے اور ان کے جو غیب کی خبریں اپنی طرف سے دیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کو گمان بنا دیا ہے۔ کن کے لیے؟ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، جو کون ہیں؟ نجومی ہیں، ہم نے ان کے لیے ستاروں کو گمان کا ذریعہ بنا دیا ہے، کہ وہ ستاروں کے چال چلن سے، ستاروں کے ایک شہاب سے ایک مدار سے دوسرے مدار میں جانے سے، تو وہ اس سے اندازے لگاتے ہیں، اور وہ اندازے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ اور بنا دیا ہم نے ان ستاروں کو رجوماً و ظنوناً، ظن بنا دیا انسانوں کے شیطانوں کے لیے، اور وہ انسانوں کی شیطان وہ نجومی ہے، کہ وہ نجومی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ستاروں کی حرکت سے ہمیں
چیزوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، غیب کی خبریں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے اندازے لگا کر کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کو انہی باتوں کو جو اندازے سے بیان کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ رجمن و جنونن۔ تو کیا فرمایا کہ جعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ستاروں کو شیطانوں کے لیے، پہلے شیطان دو معنی بیان کیے نا راجم کے، پہلا معنی کہ جو جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کے لیے رجم بنا دیا، ان کو ستارے مارے جاتے ہیں، اور دوسرا معنی کہ جو انسانوں کے شیطان ہیں ان کے لیے ان کو کیا بنا دیا کہ وہ اس کے اندازے لگاتے ہیں ان کے ذریعے۔ والرجوم جمع رجم بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم۔ رجوم جو ہے رجم کی جمع ہے، تو یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ ما یرجم بھی، جس کے ساتھ مارا جاتا ہے، جن کے ساتھ مارا جاتا ہے، یعنی ہم نے ان کو بنا دیا ستاروں کو مرجوما للشیاطین، مرجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہے، جن کے ساتھ شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ رجومن رجمن کی جمع ہے، رجمن فتح کے ساتھ، یہ را پر فتح ہے، اور یہ مصدر ہے سمیہ بھی، اس کے ساتھ نام دیا جاتا ہے ان ستاروں کو جن کے ساتھ رجم کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہاں پہ قتادہ تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 وجہ سے پیدا کیا، ایک تو آسمانوں کے لیے زینت بنایا ان کو، اور شیطانوں کے لیے رجمن، اندازوں کا ذریعہ، اندازے اور گمان اس کے ذریعے کرتے ہیں، اور ان کو تیسرا ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو علامتیں بنایا ہے، ان کے ذریعے سمندر میں اور خشکی میں، خشکی کے اندھیروں میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں اور ان سے وقت معلوم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ اللہ حضرت نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کرام جو ستارے ہیں، صحابہ کی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اور صحابہ جو ستارے ہیں ان ستاروں سے اپنا راستہ تلاش کرتے جائیں کہ سمندر میں راستہ کہاں جانا ہے تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دوزخ کا عذاب۔ ایک تو یہ کہ ان شیطانوں کے لیے دنیا میں کیا رجومن، یہ ستارے مارے جاتے ہیں انہیں، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے دوسرا کیا آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، فی الآخرۃ بعد الاحراق بالشہب فی الدنیا، دنیا میں شہابوں کے ساتھ انہیں جلانے کے بعد، شہاب انہیں مارنے کے بعد آخرت میں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو ان کے ساتھ مارا جاتا ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے۔ آگے بولو۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے کیا عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ سے مراد کون ہے؟ من الشیاطین وغیرہم، شیطان اور انسانوں میں سے جو بھی ہیں جو کافر ہیں۔ عذاب جہنم، للذین کفروا بربہم عذاب جہنم، عذاب مرفوع کیوں ہے؟ عذاب جہنم، بولو۔ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا تو ان کے لیے عذاب جہنم، مبتدا مؤخر ہے، اور کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے، جو خبر جار میں ضرور ہے، للذین حرف جار سے شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے۔ عذاب جہنم
مبتدا مؤخر ہے اس وجہ سے مرفوع ہے. وقوریہ بن نصبی، اور اس کو منصوب بھی پڑھا گیا، عذاب جہنم میں پڑھا گیا. وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ للذین کا عطف ہے لہم پر، للذین کا عطف ہے لہم پر، اور عذاب جہنم کا عطف ہے عذاب السعیر پر. لیکن ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، آیت پہ انگلی رکھیں. ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان شیطانوں کے لیے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، واو عطفہ، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے لیے، رب سے، اپنے رب کا انکار کیا. ہم نے تیار کیا ہے عذاب، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور کفر کیا ان کے لیے. کیا تیار کر رکھا ہے؟ یہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ واو عطف ہے، اس کا عطف ہو گیا لہم پر. ہم نے تیار کیا ان کے لیے اور کافروں کے لیے. ان کے لیے کیا تیار کیا؟ عذاب السعیر، دوزخ کا عذاب. اور واو عطفہ درمیان میں آگے وعذاب جہنم، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ تو عذاب السعیر، عذاب جہنم کا عطف جب عذاب السعیر پر ہوگا تو اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. منصوب کیوں پڑھا گیا سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا بلا؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، لہم پر کس کا عطف ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ہم نے ان شیطانوں کے لیے تیار کیا ہے اور ان کے لیے جو اپنے رب کا عذاب کیا تیار کیا؟ عذاب السعیر و عذاب جہنم. تو اس کا عطف ہے. اب دیکھیں ذرا شرح میں، قریہ پڑھا گیا ہے عذاب جہنم کو منصوب پڑھا گیا ہے اس وجہ سے کہ للذین کا عطف ہے لہم پر، اور عذاب کو جہنم کا عطف ہے عذاب السعیر پر. وبئس المصیر، اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.